عالم غیب کی خبر دے وہ نبی ہوتا ہے. نبی عالم غیب کی خبر دیتا ہے. تو بحث ختم ہو جاتی. لوگ اس میں بھی جھگڑا کرتے رہتے ہیں کہ غیب کا علم ہے یا نہیں. کتنی جہالت اور بدبختی کی بات ہے. نبی مخبر ہی غیب کا ہے. اگر غیب کا علم نہیں تو خبر کس کی دیتا ہے؟ نبی مخبر ہی غیب کا ہے، اور اگر خبر نہیں، علم نہیں، تو خبر کیسی دیتا ہے؟ اب میری بات کو سمجھ گیا نا؟ تو نبی جو کہ مخبر ہے، اور اس کے نبی ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ غیب سے باخبر ہو، ورنہ نبی نہیں ہے. تو تعجب کی بات ہے کہ یہ بحث کی جائے کہ نبی کو غیب کا علم ہے یا نہیں. اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں ہے. ساتھ نبی کہہ رہے ہیں اور ساتھ یہ بحث کر رہے ہیں کہ ان کو علم غیب ہے یہ نہیں. اللہ کے بندو مت ماری گئی ہے، مت ماری گئی ہے. ہوش نہیں رہا کہ لفظ بولا نبی. کیا یعنی اس طرح کی بات ہے کوئی کہے کہ یہ پی ایچ ڈی ہے، یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں پی ایچ ڈی، یہ پڑھنا لکھنا بھی جانتے ہیں یا نہیں؟ یہ ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب پی ایچ ڈی ہیں. کوئی کہے سرفراز نعیمی صاحب جو پی ایچ ڈی ہیں، ڈاکٹر ہیں، یہ لکھ پر کتاب پڑھ لیتے ہیں یا نہیں؟ پاگل آدمی. ساتھ ان کو پی ایچ ڈی کہہ رہے ہو، ساتھ پوچھتے ہو پڑھ لکھ، تو پڑھ لکھے بغیر پی ایچ ڈی ہو جاتا ہے بندہ. میری بات سمجھے ہیں نا؟ کوئی کہے کہ یہ ڈاکٹر ہے، ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے، ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے، تو ذرا علاج معالجہ بھی کر لیتا ہے یا نہیں؟ تو ڈاکٹر ہوتا کیا ہے؟ علاج معالجہ ہی تو سیکھ کر ڈاکٹر بنتا ہے. آپ کہیں گے یہ انجینئر صاحب ہیں، یہ انجینئر ہیں، یہ یو ای ٹی سے، یونیورسٹی آف انجینئرنگ سے انجینئر صاحب ہیں. میں سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے، جی بتائیں آپ انجینئر ہیں تو یہ جو تھوڑی سی انجینئرنگ آپ کو آتی ہے یا نہیں آتی؟ اس نے کہا تو پھر انجینئرنگ نہیں آتی تو انجینئر کس نے بنایا؟ میری بات آپ سمجھے نا؟ یہ آرکیٹیکٹ ہے. صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے؟ آرکیٹیکٹ. پھر پوچھتے ہیں کہ نقشہ بنانا آتا ہے کہ نہیں آرکیٹیکٹ صاحب کو؟ اب چند مثالیں سمجھ گئے نا بات کو؟ مثالیں سمجھ گئے؟ بھائی اللہ کے بندے، جب کہا نبی ہے، جب کہا نبی ہے تو پھر بحث کرنا کہ غیب کا علم ہے یا نہیں، اس سے بڑی بے وقوفی کوئی نہیں. نبی غیب کی خبر دینے والے کو نبی کہتے ہیں. تو خبر بغیر علم کے ہوتی ہے؟ خبر بغیر علم کے تو نہیں ہوتی. تو خیر میں بات کر رہا تھا کہ اعتماد پہلے کس پر، نبی پر یا خدا پر؟ اللہ پر. میں نے کہا اعتماد پہلے نبی پر. اب یہ بات سمجھا رہا تھا کیسے. نبی کہتے ہیں مخبر کو. کیا؟ خبر دینے والا. کیا؟ خبر دینے والا. وہ تو ہوا نبی. اور خبر کس کی دیتا ہے؟ اللہ کی دیتا ہے. لوگ 360 بت بنا کر ان کو پوج رہے ہیں اور کعبے کے سین میں رکھے ہوئے ہیں 360 بت. کوئی کہتا ہے یہ لات خدا ہے، کوئی کہتا ہے منات خدا ہے، کوئی کہتا ہے یہ حبل خدا ہے، کوئی کہتا ہے عزا خدا ہے. تو 360 خدا بنا رکھے ہیں. نبی آ کے کہتا ہے کہ تم بے وقوف ہو، جاہل ہو، گمراہ ہو. ان 360 بتوں میں کوئی بھی خدا نہیں. خدا اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ خدا وہ ہے، یہ نہیں ہے. خدا یہ نہیں جو تم بنائے پھرتے ہو. خدا قل هو اللہ، وہ اللہ، وہ ایک ہے. تو نبی نے خبر دی کہ وہ اللہ ہے اور وہ ایک ہے. یہ خبر ہو گئی نا. تو اللہ کا ہونا اور اللہ کا ایک ہونا یہ خبر ہے جو نبی دیتا ہے. اور نبی خبر دینے والا خود مخبر ہے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جب ایک مخبر آپ کو خبر دے اور آپ اس خبر کو مان لیں، خبر کو تو اعتماد پہلے خبر پہ ہوتا ہے یا مخبر پہ؟ پہلے اعتماد کس پر ہوتا ہے؟ ڈائریکٹ خبر پہ ہوتا ہے. خبر کو تو آپ جانتے ہی نہیں.
خبر کو تو آپ جانتے ہی نہیں، آپ تو مان رہے ہیں اس خبر کو صرف مخبر کے کہنے پر، مخبر کے کہنے پر مان رہے ہیں۔ مخبر نے کہا خدا ایک ہے، آپ نے کہہ دیا خدا ایک ہے۔ اس نے کہا یہ 300 سال خدا نہیں، ایک خدا ہے نا آپ کا۔ کوئی آپ کو کہے خدا چھوڑ دو، چھوڑتے ایک خدا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اور قربان جاؤں ان پر جنہوں نے مصطفیٰ کے کہنے پر 300 سال خدا چھوڑ دیا۔ سمجھتے میں آپ سے آپ اس مقام پر اپنے آپ کو لے جائیں اور طے کریں، سوچیں۔ آپ سے کوئی کہتا ہے خدا کو چھوڑ دو، چھوڑتے ہیں؟ بولیے چھوڑتے ہیں؟ نہیں چھوڑتے، ایک خدا نہیں چھوڑتے۔ تو جس طرح آپ ایک خدا کو مانتے ہیں نا، وہ بھی اسی طرح 360 کو مانتے تھے۔ ان کا ماننا کوئی آپ کے ماننے سے کمزور نہیں تھا، وہ بھی اسی طرح عقیدہ غلط تھا، گمراہی تھی، شرک تھا، مگر مشرک کا عقیدہ بھی اپنی پختگی میں تو اسی طرح ہوتا ہے نا، جیسے مومن کا عقیدہ ہوتا ہے۔ پختگی تو ہر ایک کی اسی طرح ہوتی ہے۔ مرزائی ہے، قادیانی اپنے عقیدے میں پختہ تو رسی بندی ہے نا۔ کوئی گمراہ ہے، حق پر ہے، عیسائی ہے، مسیحی ہے، آتش پرست ہے، مجوسی ہے، مشرک ہے، مومن ہے، موحد ہے، بھئی جس کا جو بھی عقیدہ ہو، جب تک وہ اس عقیدے پر ہے، اس عقیدے میں اسی طرح قائم ہے جس طرح آپ اپنے عقیدے پر۔ تو آپ ایک خدا کسی کے کہنے پر چھوڑنے کو تیار نہیں، انہوں نے مصطفیٰ کے کہنے پر 360 خدا چھوڑ دیا۔ جو آنکھوں کے سامنے تھے 360 خدا، ان کو چھوڑ دیا اور ایک خدا کو مان لیا جسے آج تک نہیں دیکھ سکے۔ 1400 سال ہو گئے اس ایک خدا کو مانتے ہوئے، امت کو مانتے ہوئے، دیکھا آج تک نہیں ہے۔ دیکھا 1400 سال میں آج تک نہیں، ایک خدا بن دیکھے مانتے چلے آ رہے ہیں، اور وہ جو آنکھوں کے سامنے ہر وقت دیکھتے تھے ان 360 کو چھوڑ دیا۔ کس پر اعتماد کر کے؟ بس سادہ جواب دے دیں، سچے مخبر پر۔ کس پر اعتماد کر کے؟ جی اللہ پر اعتماد کر کے۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ پر خدا پر اعتماد کر کے۔ اگر خدا پر اعتماد کر کے ماننا ہے تو خدا تو ان کے 360 تھے، وہ اصل خدا کو تو مانتے ہی نہیں تھے، اعتماد کیسا؟ ان کے خدا تو یہ تھے 360، لات منات عزا اور حبل تھے۔ تو ان 360 خداؤں کو چھوڑا، ایک خدا کو مانا، کس پر اعتماد کر کے؟ نبی پر اعتماد کر کے۔ اب بولیے اعتماد پہلے نبی پر ہوا یا خدا پر ہوا؟ نبی جو نبی پر جب اعتماد بن گیا کہ یہ سچ بولتا ہے، کبھی غلط نہیں کہتا، نبی جو کہتا ہے حق کہتا ہے، کبھی غلط، جب یہ اعتماد نبی پر قائم ہو گیا، جب نبی کو سچا مان لیا، تو پھر جس شے کو وہ منواتا گیا وہ ایمان بنتا گیا۔ جو منواتا گیا وہ ایمان بنتا گیا، جو منواتا گیا۔ اس نے کہا خدا ایک ہے، مان لیا، جی ہاں ایک ہے، ایمان ہو گیا۔ اس نے کہا ایک جنت ہے، مان لیا، دیکھی آج تک نہیں کسی نے، مرنے کے بعد دیکھنے والے دیکھیں گے، آپ کو آ کے بتا تو کوئی نہیں جاتا نا، مرنے کے بعد دیکھنے والے دیکھیں گے، مان لیا جی حضور جنت بھی ہے۔ فرمایا دوزخ ہے، آج تک نہیں دیکھی، مان لیا دوزخ بھی ہے۔ فرمایا فرشتے ہیں، دیکھے نہیں، مان لیا فرشتے بھی ہیں۔ فرمایا باس بعد الموت ہے، مان لیا موت کے بعد جی اٹھنا، حضور مان لیا باس بعد الموت بھی ہے۔ فرمایا قدر بھی ہے خیر و شر کی، حضور مان لیا قدر بھی ہے۔ ارے کہنا چاہتا ہوں کہ ایمان کا سارا مرکز و محور صرف اور صرف اور صرف نبی ہے۔ یہ چونکہ طلباء اساتذہ علماء کی ایک مجلس ہے نا، اس لیے ایک طرح کا میں سبق جیسے ہوتا ہے طلباء کے لیے وہ اس انداز کی بات سمجھا رہا ہوں تاکہ پکے کر کے باندھ لیں۔ تو نبی جو کہتا گیا وہ مانتے گئے، جو منواتا گیا وہ مانتے گئے۔ پھر کہا یہ کعبہ ہے، اسی گھر کو کعبہ کر لیا۔ اب کہا اب یہ نہیں بیت المقدس، اب یہ کعبہ ہے، فرمایا یہی کعبہ ہے۔
کہا یہ قرآن ہے. کسی نے جبرائیل کو دیکھا تھا لے کے آتے؟ فرمایا یہ قرآن ہے، اللہ نے اتارا. عرض کیا حضور ہاں یہ بھی قرآن ہے. فرمایا یہ سارا اسلام ہے. مان لیا حضور اسلام ہے. یہ نماز ہے، جیسے میں کرتا ہوں کیا کرو حضور یہ نماز ہے. اب آپ پورے اسلام پہ نگاہ ڈال لیں. نبی میرا جملہ توجہ طلب ہے، جو جو منواتے گئے وہ ایمان بنتا گیا. بس یہ ایمان کی تعریف ہے. سو اس نے کہہ دیا خدا ایک ہے تو مان لیا خدا ایک ہے. تو نبی کو مانا تو رسالت ہو گئی، نبی کے کہنے پر خدا کو مانا تو توحید ہو گئی. اور ایک بات بہت زور کی کہہ دیتا ہوں اور گھبرائیں نہیں. کیا ذمہ دار میں ہوں، گھبرائیں نہیں. اور کسی کی سمجھ میں نہ آئے، کوئی الجھے تو اس کو اتنا کہہ دیں کہ اس بات پر جھگڑا نہ کرو، اگر یہ غلط ہے تو دلیل دے دو بس. نبی نے اگلی بات، نبی نے آقا علیہ السلام نے فرمایا خدا ایک ہے تو توحید ہمارا عقیدہ ایمان بن گیا. خدا کی عزت کی قسم مصطفیٰ کہہ دیتا خدا دو ہے، یہی ایمان ہو جاتا. مصطفیٰ فرما دیتے خدا دو ہے، یہی ایمان ہوتا. مصطفیٰ فرما دیتے خدا تین ہے، یہی تثلیث ایمان ہوتا. اتنی سی بات، یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے. اب اس پر ایک حدیث کوٹ کرتا ہوں. حدیث پاک میں ہے کہ حجت الوداع کے موقع پر جب 1.25 لاکھ صحابہ کو آقا علیہ السلام خطاب فرما رہے تھے جبل نور سے، خطبہ حجت الوداع خطاب فرما رہے تھے. اس خطاب کے دوران ایک مقام ایسا آیا کہ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کے جمع غفیر سے پوچھا ایو یوم ھذا، یہ کون سا دن ہے آج؟ آج کون سا دن ہے؟ تو بولیے کون سا دن تھا؟ 9 ذی الحج تھا نا، حج کا دن تھا. حج کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. کیا؟ حجت الوداع، حج کا خطبہ ارشاد. آقا علیہ السلام نے پوچھا ایو یوم ھذا، آج کون سا دن ہے؟ تو جواب کیا بنتا تھا؟ حضور حج کا دن ہے. 1.25 لاکھ صحابہ تھا. اب بتاتا ہوں کہ ایمان ہم کیا سمجھے پھرتے ہیں اور ایمان صحابہ نے کیا سمجھا تھا. ہم باتیں تو بڑی کرتے ہیں صحابہ کرام کی پیروی کی اور صحابہ کے دفاع کی اور صحابہ کی وکالت کی اور صحابہ کی شان کی اور صحابہ کی پیروی کی باتیں بڑی کرتے ہیں. سمجھو بھی کہ صحابہ تھے کون. 1.25 لاکھ صحابہ. آپ نے پوچھا آج کون سا دن ہے؟ جواب میں صحابہ نے کہا اللہ اعلم ورسولہ، حضور اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. جواب نہیں دیا. اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. کیا بولیے پتہ نہیں تھا انہیں کہ آج حج کا دن ہے، مگر یہ نہیں کہا حضور حج کا دن ہے. آج کے نہیں، حضور اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. پھر ایک وقت آیا آپ نے فرمایا اشارہ کر کے شہر مکہ کی طرف ایو بلد ھذا، لوگوں بولو یہ شہر کون سا شہر ہے؟ کیا جواب تھا؟ حضور یہ مکہ معظمہ ہے. کسی نے نہیں کہا. 1.25 لاکھ صحابہ میں ایک آواز نہیں گونجی. سب نے بیک آواز کہا اللہ اعلم ورسولہ. شہر مکہ ہے مگر یہ نہیں کہا حضور مکہ ہے. آج کہ حضور اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. واہ 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 سبحان. کیا ادب تھا صحابہ کا، کیا ادب تھا اور کیا معرفت تھی، ایمانی معرفت. تیسرا سوال آقا نے پوچھا ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ بتا دیتے حضور ذی الحج ہے. کیا نہیں، سب چپ. عرض کرنے لگے حضور اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. جب یہ واقعہ صحابہ نے آگے تابعین کو روایت کیا، آگے
تابعین کو روایت کیا، تو جب صحابی نے ایک تابعی کو روایت کیا تو اس تابعی نے